بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریسنٹ جو سچویشن جو چل رہی ہے، کمبیکٹ انوائرمنٹ چل رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور جو نیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جو نیو سیناریو جنریٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ناظرین میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا آج کی ویڈیو کے اندر۔ محترم ناظرین، اسرائیل کے جو ٹی وی چینل ہے TV12 کے اکارڈنگ نامعلوم اسرائیلی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے ٹی وی چینل نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پر ایک بڑے اٹیک کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ایک بڑا اٹیک کر مؤثر جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کی مدد سے ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کے اوپر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، اس کی جو پلاننگ ہے، جو منصوبہ سازی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور ریسنٹلی جو ملٹری ہے اسرائیل کی، ان کے جو اعلیٰ ترین جو سینئر عہدیدار ہیں ان کے درمیان کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکنس ہیں، امریکن پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوئی ہے اور ڈیلیبریشن بھی ہوئی ہے۔ معزز ناظرین، ایران کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے یا فیسیلیٹیز کی جو نیوکلیئر فیسیلیٹیز کی جو سائٹ ہے، ان کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ اپنے جو جدید ترین 5th جنریشن ایئرکرافٹ ہیں ان کو F-35 جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی ڈیٹیکشن سسٹم یا ڈیٹیکشن میکینزم یا کسی بھی رڈار کے اوپر ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتے۔ ان کا جو کھوج لگانا ہے وہ امپاسبلٹیز کے اندر ایک ممکنہ چیز ہے۔ اور ناظرین، جو اس کے علاوہ ان تیاروں کے علاوہ جو اسرائیل ہے وہ اپنے سپیریئر ٹیکنالوجی ہے جو میزائل پروجیکٹائل کی، ان کو بھی یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ اسرائیلی جو ایئر کرافٹ ہیں ان کے علاوہ یہ ان کے جو جدید ترین ہائی ماڈرنائز جو ویپن سسٹم ہے جس کے اندر ان کے سپیریئر میزائل سسٹم ہیں، ان کو یوٹیلائز کر سکتا ہے ایرانی سائٹ کے اوپر اٹیک کے لیے۔ معزز ناظرین، اگر اسرائیل اس طرح کی پلاننگ کرتا ہے تو ایسے جو سپیریئر میزائل سسٹم ہیں ان کو لانچ کرنے کے لیے، ان کو اپنے ہدف تک، اپنے ٹارگٹ تک پہنچانے کے لیے اسرائیل کو شام اور جو عراق کی ہے اس کی جو ایئر سپیس ہے اس کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو شام کے اندر جو ریشیا ہے اس کے جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم ہے S-400 وہ ڈپلائڈ ہے اور انسٹال ہے شام کے اندر۔ تو ظاہر ہے جب شام کی ایئر سپیس کو یوٹیلائز کرے گا اسرائیل تو وہ آلریڈی ایکٹیویٹڈ ہیں وہ جو S-400 ہیں، تو دیر از پوٹینشیل پاسبلٹیز اگر جو اسرائیل ہے شام کی جو ایئر سپیس ہے اس کو یوٹیلائز کرتا ہے تو ریشین ایگریشن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اور بظاہر ابھی ایسا نہیں لگ رہا کہ روس اس جنگ کے اندر شامل ہے، لیکن اگر شام کی جو ایئر سپیس ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اسرائیلی میزائل تو ریشیا اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اسرائیل کا ایران کی جو نیوکلیئر سائٹ ہیں یا فیسیلیٹیز کی سائٹ ہیں اس کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جو ریشیا ہے خفیہ طور کے اوپر انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہا ہے ایران کے ساتھ، اور سیٹلائٹ جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی شیئر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں وہ بھی دے چکا ہے اور دے رہا ہے ایران کو خفیہ طور کے اوپر۔ اس کے علاوہ دوسری جو ویپنس ہیں وہ بھی پرووائڈ کر رہا ہے ایران کو، اور ایران نے جو
ڈائریکٹ ریٹیلیشن کیا تھا آلموسٹ 350 میزائل، بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ہائپرسونک میزائل سے اور خودکش ڈرون سے اٹیک کیا تھا، ریٹیلیشن کیا تھا اسرائیل کی ٹیریٹریز کے اوپر. وہ اس کے پیچھے جو طاقت تھی، جو بیک گراؤنڈ تھا، پس منظر تھا، اس کے پیچھے ریشیا تھا. اور ریشیا نے جب گرین سگنل دیا ہے اس کے بعد ہی ایران نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے جو اسرائیلی ٹیریٹریز ہیں ان کے اوپر. معزز ناظرین، یہ نیوز بھی میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتا چلوں. جو امریکن پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، وہ انہوں نے جو ریسنٹلی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ G5 جو کنٹریز ہیں ان کی میٹنگ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا جو مقاصد ہیں، جو انٹینشن ہے، جو آبجیکٹو ہیں اس میٹنگ کے پیچھے، جو اس کے جو پس منظر کے اندر جو فیکٹس ہیں، کریڈیبلٹیز ہیں، وہ یہی ہیں کہ ایک تو یہ فزیکل جنگ ہو رہی ہے، کنفلکٹ ہو رہا ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، ویپن کے تھرو، ایئر کرافٹ کے تھرو، میزائلوں کے تھرو اور ڈرون کے تھرو. اور دوسری طرف جو ایک ڈپلومیٹک جو جنگ ہے، جو وار ہے، وہ جاری و ساری ہے. معزز ناظرین، جو امریکن پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، ان کا G5 جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ڈیلیبریشن کرنا اس ریسنٹ کمبیکٹ سناریو اور جو نیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اگر اس جنگ کا اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کنفلکٹ ہے، اگر یہ اس کا سپریشن ہوتا ہے، یہ جنگ جو ہے ایکسٹینڈ کرتی ہے اور اس کا اسکیل جو ہے، وہ اس کا جو سائز ہے وہ اگر بڑھتا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے. اور اس کے علاوہ جو یورپین یونین ہے، نیٹو کنٹریز ہیں اور جو امریکن الائز ہیں، ان کی جو کنسیڈریشن ہوگی، جو اس کی سپورٹ ہوگی اور اس کو جو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہوں گے وہ کیا ہوں گے، ان کا تعین کرنا ہے. اور ان کی جو پارٹیسپیشن ہوگی اس جنگ کے اندر، تو اس چیز کا بھی تعین کرنے کے لیے یہ میٹنگ جو ہے بلائی جا رہی ہے. معزز ناظرین، ساتھ ساتھ میں یہ اطلاعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جو ایران کے حملے کے بعد اور ایران نے جب اٹیک کیا تھا، ریٹیلیشن کیا تھا، تقریباً 350 سے زائد میزائل تھے، اس میں کروز میزائل تھے، ہائپرسونک میزائل تھے اس کے اندر، اور اس کے اندر خودکش ڈرون موجود تھے اور بیلسٹک میزائل موجود تھے، جنہوں نے اٹیک کیا تھا اسرائیلی ٹیریٹری کے اوپر. ناظرین، جو متفرق اطلاعات کے مطابق اسرائیل اپنے نقصانات کو جو اس کو نقصانات پہنچے ہیں اس اٹیک کے دوران، ان کو چھپا رہا ہے. اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے 2 عدد جو ان کا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کی جو 2 عدد بیٹریز ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے. ان کو ایرانی جو میزائل ہیں، انہوں نے بیلسٹک میزائل ہیں، انہوں نے اس کو نیوٹرلائز کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے. معزز ناظرین، ساتھ ساتھ میں یہ نیوز بھی آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتا چلوں کہ جو اسرائیلی اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو آئرن ڈوم ہے، اس کی کچھ بیٹریز کو جو ایرانی ریٹیلیشن ہے، اس سے پہلے بھی حزب اللہ جو پراکسی ہے ایران کی، انہوں نے تباہ کیا تھا. معزز ناظرین، ساتھ ساتھ یہ نیوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایران کے جو ہیکنگ کا جو ونگ ہے، ہیکنگ سائبر فورس ہے، اس نے جو اسرائیلی جو نیوکلیئر فیسلٹی کی جو سائٹ ہے ڈومینا، اس کے اوپر ہیکنگ اٹیک کیا ہے. اور ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ اسرائیل کا کتنا نقصان کیا ہے وایا سائبر اٹیک. معزز ناظرین، جو ریشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں مسٹر پوٹن، انہوں نے
کچھ دن پہلے یہ ڈکلیریشن کی تھی کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور ایران کی ہر قسم کی مدد جو ہے وہ جاری رکھے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اسرائیل کے حامی ممالک ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جو ایران ہے وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو ریشیا ہے اس کی ہر قسم کی جو سپورٹ ہے، جو مدد ہے وہ شامل ہے۔ معزز ناظرین، آپ کے ذہنوں میں یہ کویشچن ریز آؤٹ ہو رہا ہوگا کہ ایران نے فرسٹ ٹائم جو ہے براہ راست ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے، اور ہائی پیمانے کے اوپر، ہائی اسکیل کے اوپر، جس کے اندر 350 سے زائد بلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ہائپر سونک میزائل، اس کے علاوہ جو خودکش ڈرون ہیں ان کو یوٹیلائز کیا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت، کوئی نہ کوئی ایسی قوت موجود ہے جس کے کہنے کے اوپر، جس کی مدد کے بغیر ایران جو ہے ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتا تھا، اور اس جو ڈائریکٹ اٹیک ہے اسرائیلی ٹیریٹریز کے اوپر، اس کے پیچھے اس کے پس منظر کے اندر جو ریشیا ہے وہ مدد کر رہا ہے کس کی؟ ایران کی۔ معزز ناظرین، ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، جب تک جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا ہے اس کنفلکٹ کے اندر جو مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل اور ایران کے درمیان چل رہا ہے، جب تک یہ جو عالمی جنگ ہے یہ نہیں چھڑ سکتی، اگر یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتا ہے تو یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے مڈل ایسٹ، اور ایک اگنیٹ کر سکتا ہے جو ورلڈ وار 3 ہے اس کو، پھر وہ جو جنگ ہے اس کے اندر ریشیا بھی ڈائریکٹلی انوالو ہو جائے گا، اور یہ جو کنفلکٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر یہ کنورٹ ہو جائے گا نیوکلیر وار کے اندر۔